सोनिया तन फन करती अपना पर्स उठाते हुए बुड़बुड़ा रही थी और रानिया इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बच्चे नूर के टॉयज रूम में चले गए थे। कमरे में आकर शेल ने इसका हाथ छोड़ा था। सोनिया हर्ट हुई है, आप इसके साथ ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। वो जो अपनी जेब खाली कर रहा था, इसकी बात पर ताज्जुब से इसे देखा। तुम सोनिया की साइड ले रही हो? वॉलेट पर रख के वो करीब आया। जाहिर है वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी, इसने प्लान्स बनाए होंगे। इस वक्त इसे गुस्सा करने का हक है, वो ये सब गुस्से में कह रही थी। इसे मुझे गुस्सा दिखाने और कहने का हक है, तुम्हें नहीं। इसे थोड़ी ना इल्म है कि मैं। वो रुक गई। जैसा हमने सबको बताया है, वो इस लिहाज से कह रही थी। नूर वाली बात तब भी काबिल कबूल नहीं। इसने हाथ उठा के जिताते असलोब में कहा, लेकिन तुम इसे क्यों डिफेंड कर रही हो? मुझे हैरत है। आपने मुझे डिफेंड किया, क्यों? इसे इस सवाल की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। वो अपनी फिसली ज़ुबान पर ताबा भी जज्बेज हुई। क्यों? शहील की क्यों में हैरत थी। क्यों का क्या मतलब? मैं नहीं तो कौन करेगा? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हें डिज़र्विंग पोजीशन और रिस्पेक्ट वाला नाम मेरा ही काम है। कोई कुछ भी कहे और मैं सुन लूँ? क्यों? इसने भी क्यों पर बात ख़त्म की। इसे ताबा का क्यों बुरा लगा था। कई पल सुन से आगे खिसक गए। सॉरी। ताबा मिनमिनाई। मुझे जब जहाँ उम्मीद थी कि सपोर्ट किया जाएगा, वहाँ हमेशा मायूसी ही हाथ लगी। और अब मेरी सपोर्ट पर तुम्हें मायूसी हुई है या गुस्सा आया? इस मंतक पर हैरानी हुआ जा सकता था। नहीं, मेरा मतलब है मुझे उम्मीद नहीं थी। इसने इकरार किया। सॉरी। मेरी बात से आप हर्ट हुए। इसे यकायक खुद आशनाई का दौरा पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ना सोचो। इसे नादिम देखकर इसे अपने जा रहे होने का एहसास हुआ। वो दोनों नहीं जानते थे गेट से बाहर निकलती सोनिया ने उस दिन तीसरी बार नज़र आ रहे अजनबी के पास कार रोक दी थी, जिसके अंदाज ही बताते थे कि वो चोरी छुपे वहाँ मौजूद है। इसने अपना तारुफ करवाने में देर नहीं की थी। ताबा का एक्स हस्बैंड ज़ुबैर। शहील अपने कपड़े लिए इस तरफ चला आया। इसने भी कपड़े तब्दील किए, फिर दूसरे कमरे से नूर को ले आई। आली और मुनज़्ज़ा अपने कमरों में चले गए। फैज़ुद्दीन और नादरा कहीं शादी में गए थे, उनकी वापसी देर से मुतवक्के थी। इसने नूर को सोने के लिए तैयार किया। वो बिस्तर पर आने से पहले शहील को शब्बा खैर कह के आई। वो बत्ती बुझा के नूर के बाजू में लेट गई। ज़रा देर में ही नूर सो गई। इसका इरादा सोने का था, लेकिन वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। सामने शर्जील की डायरी रखी थी। इसने दरमियान से डायरी खोल ली। 2-3 सफ़े पलटने के बाद वो रुक गया। कभी सोचा तूने कि मैं एक छोटी सी शॉप चला रहूँगा? मुझे भी यकीन नहीं आता था। वो दिन भर घर में रहती, खाना बनाती, सफाई करती, तैयार होती और मेरा इंतज़ार करती। मैं दिन भर जैसे तैसे इस एक्साइटमेंट में शॉप पर गुजारता कि शाम को घर जाना है। इसने कौन सा ड्रेस पहनना होगा, कैसे बाल बनाए होंगे, हम एक साथ क्या खाएंगे। यार यकीन कर, ये मामूली छोटी सी बातें इस कदर खुशी देती हैं कि कभी मैं बैठ के सोचता तो खुद से कहता, पागल हो गया तू शर्जील। ये पागलपन ही तो था। कहाँ के मिले, कहाँ चले, कहाँ रुके, और अब यहीं इसके साथ ही ज़िंदगी ज़िंदगी लगती है। जब तुम सब याद आते हो तो इसकी सूरत देख के दिल संभल जाता है कि तुम सबकी सोहबत मुझसे तहरीम छीन सकती है। ये सौदा खसारे का नहीं है। तुझे मैं खुद गर्ज लग रहा हूँ? मैं हो गया हूँ। मेरी सोच तहरीम और नूर की सलामती से आगे अपाहज हो जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये मुब्तलाई मोहब्बत होने का फ़ेज़ ज़िंदगी का हसीन तरीन दौर होता है। ऐलानियाँ, बेवकूफ़ियाँ, सहमी सी नादानियाँ, बेख्तियार बेबाकियाँ। तूने कभी सोचा था मैं यूँ किसी से इश्क कर सकता हूँ? नहीं ना। मगर अब इस मरीज़ मोहब्बत का मशवरा सुन। जब वो मिल जाए तो जो भी दिल में हो कह देना। जैसा महसूस हो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसे सुना देना। ये एक अलग ही नशा है। जब वो दम साधे सुने और हम देखें। मैंने एक दिन सब कह दिया। मैं क्या से क्या हो गया हूँ, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। सिली सिली सी बातें भी। फिर खुद ही हंसता रहा। वो शर्माती रही। यार तो ज़िंदगी के हसीन पल अपनी कंजूसी और संजीदगी की वजह से गंवा मत देना। आगे भी लिखा था, लेकिन इसने रुक के पार्टीशन के सुराखों को देखा। तभी इसने बेख्तियार पुकारा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। सो गई? इसने फिर पुकारा। नहीं। इसने चंद पल लिए थे जवाब देने में। वो उठ के पार्टीशन से आगे आके रुक गया। वो इसके अचानक सामने आने पर हड़बड़ा के उठ बैठी। इधर के सुराखों से आती रोशनी इसी नक्काशी में रोशनी के साए बिना बना रही थी। मैंने तुम्हें डिफेंड इसलिए किया कि कोई तुम्हें हर्ट करे मैं देख नहीं सकता। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम तकलीफ़ सहो और मैं चुप रहूं तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
دوپٹہ اٹھا کے شانے پر ڈالنے کے لیے اٹھ رہا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے لب اس افتاد پر تعجب سے ہلکے وا تھے اور کھلے بال چہرے پر سرک آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے تم اداس ہو، کبھی کوئی تمہیں تانا دے، تمہیں کسی بھی طرح سے کم تر ہونے کا احساس دلائے، اور ایسا پھر کبھی ہوا تو اس بار میں اس سے زیادہ اگریسو ہو سکتا ہوں۔ پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابتدائی حیرانی کے بعد اب گلابی تھا، پھر جھجکتے ہوئے خفیف سا شرمگی تبسم اس کے ہونٹوں پر بکھر گیا۔ باقیوں کا نہیں پتا، مجھ سے امید رکھا کرو، کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کے اس کے بال سمیٹ کر پیچھے کرے اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کا خلا میں معلق ہاتھ تھام لے۔ سو جاؤ، لیکن اس نے خود کو آگے بڑھنے سے بمشکل روک کے اس بدلتے منظر کو ہمیشہ کے لیے یادوں میں قید کیا اور واپس آ گیا۔ ٹیبل لیمپ بند کر کے وہ کاؤچ پر لیٹ گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی اور جالی کے اس پار دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے پتا تھا ادھر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ تھینک یو میرے بھائی۔ اس کا تبسم بھیگنے لگا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر ٹرپل ایس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شیل لاکر میں رکھا شرجیل اور تحریم کا سامان گھر لے آیا تھا۔ ان سب نے فون کی تصاویر میں پہلی بار تحریم کو دیکھا۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ نور کی آنکھیں اسی کی طرح بھوری تھیں۔ اس کی چند تصویروں میں اس کے پاس بالکل ویسا ہی دوپٹہ تھا جو اس دن تابا نے مال میں اوڑھا ہوا تھا۔ دوپٹہ دیکھ کے اس دن نور کے اسے مما پکارنے کا معمہ حل ہو گیا۔ اس نے شرجیل کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دونوں میں تفریق مشکل تھی۔ شرجیل کی بھی شیل جیسی ہی داڑھی مونچھیں تھیں، قد، شکلیں، حتیٰ کہ جثہ بھی ایک سا تھا۔ گھر والے آپ میں فرق کیسے کرتے تھے؟ اس کے معصومانہ سوال پر وہ جو تصویریں دیکھ کے اداس ہو رہا تھا ہنس دیا۔ تب وہ کلین شیو ہوتا تھا۔ پھر ہمارے نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ میرے اپوزٹ تھا۔ مطلب کیسے تھے؟ تم بتاؤ۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میرے مزاج کے اپوزٹ کیسا مزاج ہو سکتا ہے؟ واضح طور پر بکھلا گئی تھی۔ تمہیں اب تک میرا نیچر پتہ نہیں چلا؟ اس کی خاموشی پر شیل نے لہجے میں مصنوعی مایوسی اور تعجب سمویا۔ ایسا نہیں ہے، وہ جذبے سے گویا ہوئی۔ میں سن رہا ہوں۔ اس کا محفوظ ہونا تاباں سے چھپا نہیں تھا۔ مطلب میں شرجیل بھائی کی نیچر بتاؤں؟ اس نے اس کی گہری نظروں سے نگاہ چرائی۔ میری بھی بتا سکتی ہو۔ آپ بہت رسپانسیبل اور کیئرنگ ہے۔ تابا پچھتائی کہ وہ فون میں تحریم اور شرجیل کی تصاویر دیکھتے ہوئے کاؤچ پر کیوں بیٹھ گئی تھی، کہ اس سے بات کرتے وہ بھی وہیں ٹک گیا تھا۔ اس کی خوبیاں گنوانا یا مزاج بیان کرنا ایسا مشکل نہ تھا اگر وہ قریب سے نظروں سے دیکھ نہ رہا ہوتا۔ اس کا مبہم انداز اور معنی خیز تبسم اس سے کچھ خاص اگلوانے کے مشاق تھے۔ بس میں سمجھ گئی ہوں شرجیل بھائی کیسے ہوں گے۔ چونکہ مشکل اسی کے سوال نے پیدا کی تھی سو اس نے وہیں ختم کر دیا۔ اور میں سمجھ گیا کہ تم میرے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی یا مجھے بالکل نہیں جانتی۔ شیل کو اسے گھیرنے میں لطف آ رہا تھا۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تابا نے ہمت کر کے اسے دیکھا۔ اور یہ آپ کا مزاج نہیں کہ کسی بیچاری کو گھیر کر زیر کریں۔ شیل زور سے ہنس پڑا اور وہ گلابی سا مسکراتی۔ ایک زمانہ ہوا تھا اس کی حاضر جوابی کہیں کھو گئی تھی۔ اس وقت عرصے بعد اس میں یہ اعتماد لوٹا تھا۔ پاپا، تبھی دروازہ کھول کے نور نے پکارا، لان میں چلیں، سائیکل چلانا ہے۔ آج کل وہ اسے سائیکل چلانا سکھا رہا تھا۔ چلو۔ وہ اٹھ گیا۔ تم بھی آؤ۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اسے وہ فون اٹھا کے رکھنے تھے کہ نور کے ہاتھ نہ لگے۔ جب ہم ہاسپٹل سے واپس آئے تو اس کے بعد تحریم بالکل خاموش تھی۔ میں نے اسے قصداً چھیڑا نہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اسے اپنا گھر، ماں وغیرہ کی یاد آنا فطری تھا۔ لیکن رات جب اس نے بات شروع کی تو پہلی بار مجھے اس کے گھر چھوڑنے، پھر ان سے کسی بھی حال میں دور ہی رہنے کی سائیکی اور اس کی گہرائی سمجھ میں آئی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے گھر کیوں چھوڑا؟ وہ میرے جواب کے لیے رکی نہیں تھی۔ آپ یا کوئی اور بھی شاید میری بات سمجھ نہ سکے۔ انسان کو دو بنیادی باتوں کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، یا مجھے لگتی تھی۔ ایک قبولیت اور دوسری آزادی۔ انسان، عورت، اولاد اور رشتوں کی حیثیت سے قبولیت اور دل کو جو خوش کرے، ہر اس نظر، قدم، ذکر اور فکر کی آزادی۔ ہم دونوں بہنوں کو ہماری ماں نے قبول ہی نہیں کیا۔ جانے ان کا کون سا دکھ، کون سا زخم، کون سا دھوکہ تھا جس کا بدلہ وہ اپنے وجود کے حصوں سے لیتی رہیں۔ ہمارے وجود کی وجہ اگر اپنائیت اور انسیت سے محروم کر دے تو اس خالی پن کو دنیا کی کوئی ہستی، کوئی دولت بھر نہیں سکتی۔ انہیں ہمارے ابا سے نفرت تھی
اور ہم میں انہوں نے اپنا حصہ دیکھا ہی نہیں۔ انہیں ہم میں ابا دکھائی دیتے تھے، ان کے ابا جنہوں نے ان کی مرضی کے بنا ان کی شادی کی تھی، اور دوسرے میرے ابا جنہوں نے ان کی مرضی کے بنا ہمارے وجود کی بنیاد رکھی تھی۔ انہیں اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار اور اس کے مطابق فیصلے کرنے جینے کی آزادی نہیں ملی تھی، اور جب انہیں سارے اختیار اور آزادی کے پروانے ملے تو انہوں نے بدلے میں نفرت کرنے کی آزادی کو چنا۔ ہم سے آزادی چھین لینے کی آزادی کو چنا۔ ہم کیا پہنیں، کیا کھائیں، کس اسکول کالج میں پڑھیں، کس سے دوستی کریں، کس بات پر اور کس کے سامنے ہنسیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے وہ طے کرتی تھی یا ان کے بھانجے۔ وہ اس قدر سنجیدہ، کہیں کھوئی، مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اپنی بہن کی اولاد کیوں عزیز تھی، کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بیٹے تھے اس لیے، یا ان کی بہن اور بہنوئی کا رشتہ پسند اور محبت بھرا تھا۔ خالو کے مرنے کے بعد وہ بہن اور ان کے بیٹوں کو گھر لے آئی تھی، اور تب سے ہم پر ان کی حکمرانی تھی۔ خالہ کی وفات کے بعد تو وہ ان کے اور چہیتے ہو گئے تھے۔ آپ ہی نے جو ملا اس کے مطابق خود کو ڈھالنے، اسی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی۔ اپنی اولاد کو محبت تھی، لیکن بدلے میں انہیں محبت کا ایک لفظ نہ ملا تھا۔ وہ قبول کرتے تھے، نہ چھوڑتے تھے، اور یہ سچویشن موت سے بدتر ہوتی ہے، قید سے بھی زیادہ دشوار گزار۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شرجیل، وہ رونے لگی تھی۔ جب آپ ہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا تو مجھے بہت عجیب سے خیال آئے تھے۔ میں نے سوچا ساری زندگی انہوں نے دوسروں کے مطابق جی، لیکن موت انہیں اپنی پسند کا کام کرتے ہوئے ملی۔ آخری سانسوں کے ساتھ انہوں نے آزادی کا مزہ چکھ ہی لیا۔ وہ مجھے اس جہنم سے، اس قید سے دور لے آئی تھی، اور آخری وقت میں یہ اطمینان تھا انہوں نے کہا تھا، میں نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں کہ باہر تمہیں نیک اور اچھا انسان مل جائے۔ مجھے یقین ہے میری دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ پھر اس فلیٹ کے 4 دن میں نے جو آزادی محسوس کی، مجھے اس کی لت لگ گئی۔ میں اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آپ ہی کی قربانی کو رائیگانی سے بچانے کے ساتھ خود کو ہمیشہ آزاد رکھنے کی کوشش تھی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن قید صرف وہی نہیں ہوتی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور سلاخیں ہوں، بلکہ کھلی فضا میں بھی انسان قید ہو سکتا ہے، اور یہ قید سلاخوں والی قید سے بدتر ہوتی ہے، جس کی اندیکھی بیڑیاں ہر خوشی، ہر ہنسی کو اپاہج بنا دیتی ہے۔ میں آپ سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنے بچے کی آزادی چاہیے۔ مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کبھی انہیں خبر نہ ہونے دینا کہ تحریم کی کوئی اولاد بھی ہے، کیونکہ میری ماں کے پاس میرے ابا اور ان سے جڑے رشتوں کے لیے صرف نفرت ہے، اور نفرت کی کوئی آخری حد نہیں۔ کچھ دل نرمی سے خالی ہوتے ہیں، کوئی رشتہ، کوئی احساس ان کا دل گزار نہیں کرتا۔ میری ماں کا دل ایسا ہی ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچے کو کسی قید میں نہیں ڈال گے، وہ ہمیشہ آزاد رہے گا۔ وہ میرے گلے لگ کے اس دن بہت روئی تھی، اور مجھے تب اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ آزادی تو میرے لیے تاریخ کی کتابوں کا حصہ تھی جو ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی، مگر اس دن میں نے جانا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، کتنا آزاد، کہ مجھے یہ آئیڈیا بھی نیا لگ رہا تھا کہ کوئی آزاد ہونے کے لیے وہ سب کر گزرتا ہے جو تحریم اور اس کی آپ ہی نے کیا تھا۔ جو مجھے ان کی حماقت اور بیوقوفی لگ رہی تھی، وہ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا، آزادی اور اسیری کا فرق تھا۔ تحریم کی ماں کی مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسی عورت ہے، اپنی اولاد کی دشمن، لیکن تحریم کہتی ہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں اولاد سمجھا ہی نہیں، ہم ان کے لیے شخص کی یاد اور مسلسل ٹارچر ہیں جس نے انہیں بے انتہا نفرت ہے۔ وہ جو بدلے ان سے نہ لے سکیں، وہ ہم سے پورے کر کے ان کی روح کو تڑپاتی ہیں، اپنی روح کی تسکین کا سامان کرتی ہیں۔ جانے ایسا کیا کیا تھا ابا نے، ہمیں تو ان کی صورت ہی بمشکل یاد ہے۔ وہ اچھے تھے یا برے معلوم نہیں، لیکن آپ بھی اور میں نے انہیں اپنی زندگی کی اچھی یاد ہی بنائے رکھا۔ کبھی ان کے اچھے برے ہونے کی کھوج نہیں کی۔ ہمارے پاس سوائے اس ایک اچھی یاد کے کچھ اور اچھا تھا ہی نہیں، تو اسے کیوں گنواتے؟ دروازہ کھول کے نور اور تاباں کسی بات پر ہنستی اندر داخل ہوئی تو اس نے ڈائری بند کر دی۔ پاپا، اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ اس کی طرف دوڑی۔ شیل کرسی سے اٹھ کے باہر آیا۔ کہاں کی سیر ہو رہی تھی؟ اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ آج بنا پیشگی اطلاع جل گھر پہنچا تو وہ دونوں غائب تھیں۔ نور جواب دینے کے بجائے تاباں کو دیکھنے لگی۔ صوبیہ آپی کے یہاں ان کے بھتیجے کا برتھ ڈے تھا، انجوائے کیا؟ اس نے نور سے پوچھا۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ کل سکول ہے، تابا نے پاس آ کے کہا۔ چینج کر کے جلد سونا ہے، آپ نے پرومس کیا تھا۔ اس نے نور کو یاد دلایا۔ شیل نے بھی اسے وعدہ نبھانے کو کہا تو اس نے وہیں سے ہاتھ پھیلا کے تیار شیار خوشبو میں بسی تابا کی گود میں جانے کا اشارہ کیا۔
اور اس گود سے اس گود کی منتقلی میں جذبات کا تھما دریا اتھل پتھل ہو گیا۔ وہ اسے سونے کے لیے تیار کروا کے بستر پر لائی تو اس نے ایک بار پھر شعیل کو ساتھ سونے کو کہا۔ وہ اس کے بازو میں لیٹ گیا۔ بتی بجھا کے وہ خود کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو نور سو گئی تھی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا شعیل کہیں کھویا سا تھا۔ وہ پلنگ کے ساتھ والی تپائی سے فون اٹھا رہی تھی۔ شعیل کی آواز ابھری۔ جب میں اس ایڈریس پر پہنچا تو دروازے میں ہی نور پاپا پکارتی میرے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نور کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ یہ چہرہ، اس کی آواز، اس کے الفاظ اور اس کے ننھے ہاتھوں کی حرارت، میرا دل اس وقت پھٹنے کو تھا۔ وہ اس کی دھیمی بھیگی سی آواز اور الفاظ سے مبہوت پلنگ کے دوسرے کنارے نور کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے بتایا تھا نا، شرجیل کلین شیو ہوا کرتا تھا۔ باہر والے ہم دونوں میں تفریق اسی سے کرتے تھے، لیکن اس کے فون میں ایک تصویر بھی ویسی نہیں۔ پتہ نہیں کب اس نے میری طرح داڑھی بڑھا لی تھی، مونچھیں رکھ لی تھی، جیسے اسے پتہ تھا ایک دن نور کے لیے اس کی جگہ مجھے لینی ہوگی۔ پلین میں نور نے مجھے دھیرے دھیرے سب بتایا کہ اس کی مما سو رہی تھی، پھر اٹھی ہی نہیں، لیکن میں یعنی پاپا اٹھ کے آ گئے۔ اسی پل میں شرجیل بن گیا۔ اس لمحے میرے دل سے وہی سب گزرا جو شرجیل کے دل میں نور کے لیے تھا، محبت، فکر، خواب۔ میرے اندر پدرانہ محبت یکایک جاگی تھی۔ نور کو گلے لگا کے مجھے، اس کی رندھی سی آواز معدوم ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے آنکھیں رگڑیں۔ وہ پہلی بار یہ ذکر کر رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں اور نور کا تعلق بڑا سیدھا اور سہل لگتا تھا، لیکن اس پل تاباں کو بہت گہرا اور الجھا سا لگا۔ نور کے لیے شعیل کی حساسیت اور احتیاط محض بھتیجی کی محبت نہیں تھی، اس میں بھائی کی 4 سالہ جدائی کا دکھ اور پچھتاوا بھی شامل تھا۔ یہ بھائی کے یقین اور اس کی محبت کا جواب بھی تھا۔ اس نے اتنے غیر معمولی، ناقابل یقین فیصلے محض نور کی خاطر نہیں کیے تھے، بلکہ اسے اپنا سکون بھی مقصود تھا۔ شرجیل کو اس کے حال پر چھوڑ دینے، ایک وقت کے بعد تلاش کے بجائے اس کے خود پلٹ آنے کی امید لگا لینے، اور اتنا سب اس سے چھپانے کی ناراضی، ان سب کی تلافی میں اس نے اپنی زندگی پس پش ڈال دی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ جس طرح شرجیل کی تلاش ہونی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی۔ اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے لگتا تھا ایک دن وہ خود واپس آ کے غائب ہونے کی کوئی بودی سی وجہ پیش کرے گا اور سب اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ شرجیل سے اس سنجیدگی اور ذمہ داری کی امید کسی کو نہ تھی جس کا مظاہرہ اس نے ان 4 سالوں میں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے پلنگ کے دوسری جانب آئی جہاں وہ لیٹا تھا اور کنارے ٹک گئی۔ وہ حلق میں پھنسے جذبات کے ریلے کے گزرنے کا منتظر تھا۔ تابا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے پاس دیکھ کر چونکا، پھر احتیاط سے اٹھ بیٹھا کہ نور بے آرام نہ ہو۔ میں شرجیل کو بہت مس کرتا ہوں، بہت یاد آتی ہے اس کی۔ پہلے اس کے کبھی تو ملنے کی امید تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا وہ اچانک کسی دن نمودار ہو کے سب کو حیران کر دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اچانک غائب ہوا تھا۔ مگر اب کاش وقت ہی ہمیں ساتھ ملتا، چند منٹ ہی صحیح۔ اس کے لہجے کا درد، حسرت اور تڑپ سیدھا اس کے دل کو چھو گئی۔ خود کو مضبوط دکھانے والا شعیل اس لمحے جدائی اور خسارے کی مار جھیل رہا عام اور کمزور انسان تھا۔ وہ بنا کسی پردے اور تکلف کے سامنے تھا۔ تابوں کو اس پر ادراک ہوا کہ بھائی کی موت کا افسوس اور دکھ منانے کے لیے اس نے سب کو اپنا شانہ پیش کیا، مگر اسے کوئی کاندھا نہیں ملا تھا۔ وہ پھر اٹھ کے اس کے بالکل پاس آ بیٹھی۔ شعیل نے سر اٹھا کے دیکھا۔ تابا نے کہا کچھ نہیں، مگر وہ یہ چہرہ اور آنکھیں پڑھنے لگا تھا۔ اگلے پل تابا کے بال اور دوپٹہ شعیل کے آنسوؤں سے بھیگتا چلا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ اس سے دور ہوا۔ شرجیل نے اپنی ڈائری مجھ سے شیئر کرنے کے لیے لکھی تھی، مگر اللہ کی مصلحت اور منشا کچھ اور تھی۔ کوئی ہونی یوں ہی نہیں ہوتی۔ تحریم کو شرجیل کی گاڑی میں بیٹھا ان کا دور جا کے نئی زندگی شروع کرنا، اور پھر نور۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کے سوئی نور کو دیکھا، اور پھر تم۔ ذرا توقف کے بعد اس نے سیدھا تاباں کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل میں اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ یہ سب رینڈم اتفاق نہیں تھے۔ ان دونوں نے ایک اتفاق کے بعد محبت بھری زندگی جی، اور ہمارے لیے بھی ایسے کچھ لکھا گیا ہوگا۔ وہ اس بات کا نہ اقرار کر سکی نہ انکار۔ میں ہمیشہ شرجیل کا احسان مند رہوں گا کہ اس نے مجھے نور اور تابی دی ہے۔ اس کی مدھم سرگوشی سے آواز پر اسے دفعتاً قربت کا شدید احساس ہوا۔ وہ سر جھکائے تھی اور اسے لگ رہا تھا اب شعیل نے کوئی پیش قدمی کی، لیکن اس کا فون گنگنا اٹھا۔ سوری۔ وہ بھی بے مزہ ہوا۔ تاباں کھڑی ہو گئی اور وہ بھی فون اٹھاتا اپنے منی آفس میں چلا گیا۔
وہ روز پارٹیشن کے اس طرف اسے کرسی پر بیٹھے ارد گرد سے بیگانہ دیکھتی تھی۔ آج نور کے سونے کے بعد ذرا دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ اس طرف وہ شاز ہی آتی تھی۔ جانی یہ کمرہ ہمیشہ سے ایسا تھا، یہ اس نے نور اور اسے گھر لانے سے پہلے یہ انتظام کیا تھا۔ وہ میز کے پاس آ کے رک گئی جہاں سلیقے سے چیزیں رکھی تھیں۔ وہ گھوم کے اس کرسی کے پاس آئی جہاں شہیل بیٹھتا تھا۔ اس نے بیٹھ کر پارٹیشن کی طرف دیکھا۔ ہم تو صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے ان سوراخوں سے پلنگ کو دیکھا جہاں سوئی نور صاف نظر آ رہی تھی۔ میز اور کرسی پارٹیشن کے قریب تھی جبکہ پلنگ بہت دور۔ ادھر سے نظر ہٹا کے اس نے میز پر ہاتھ پھیرا، دائیں جانب رکھی ڈائری کے پاس جا کے رک گئی۔ شہیل کی اس ڈائری میں دلچسپی سے معلوم تھی۔ خود کو روکتے روکتے بھی اس نے ڈائری کھول لی۔ جب دل گھٹنے ٹیک دے اور جذبات مچل مچل کے جامے سے باہر اچھلنے کو بےتاب ہوں تو فصیل ٹوٹتے بس ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، لیکن یہ لمحہ ایویں ہاتھ نہیں لگتا بلکہ ساری کائنات مل کے اس کا اہتمام کرتی ہے۔ یادداشت میں ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والا وہ لمحہ ہماری زندگی میں بھی آخر آ ہی گیا تھا۔ جلد ہی ہماری چھوٹی سی دنیا سبک رفتاری سے چل پڑی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ہمیں نور کی آمد کی خوشخبری ملی۔ تو جانتا ہے میں نے تحریم سے پہلی بات کیا کی تھی؟ بیٹا ہو یا بیٹی، ہم اس کا نام نور رکھیں گے، شہیل کی طرح روشن اور چمکدار۔ اس دن تحریم پھر اول دن والے موڈ میں چلی گئی تھی جب اس نے اپنے آپ ہی کو کھویا تھا۔ کھوئی سی گاہے گاہے آنسو بہاتی۔ اس کے اندر کا سویا خوف پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بچے کی اس قدر پرواہ اور فکر اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہونے کے بجائے انجانے اندیشوں میں گھری بے قرار تھی۔ اس کی حالت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے مجھے قسمیں دیں کہ میں کبھی واپس جانے یا گھر والوں کے پاس جانے یا رابطہ کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ اسے جانے کیوں یقین تھا اس کے گھر والے اس کے اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی سے زیادہ دنیا میں آنے والے کی فکر تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھتا تھا۔ آبادی کے دھماکے سے نبٹ رہی گنجان دنیا میں کس قدر تنہا تھی یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس ساری دنیا میں اس کے لیے ایک میں ہی تھا، محبت، محافظ اور اس کے زندہ رہنے کی وجہ۔ وہ مجھے دیکھتی بھی اس عقیدت سے ہے کہ میں اب بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے اسے وعدہ کیا، خود سے بھی، اسے یقین دلایا، خود کو بھی، کہ کسی بھی طرح انہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گا، انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نور کا انتظار بھی ہم نے کبھی صبر، کبھی بے قراری سے کیا۔ جس دن وہ دنیا میں آئی، یار تجھے اور سب کو بہت مس کیا، لیکن اس ننھی سی گڑیا کو بازوں میں اٹھاتے خود سے کیا عزم اور پکا ہو گیا کہ اس کے لیے زیرو رسک کی پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ نور کے اٹھتے قدم، منہ سے نکلتی لا یعنی آوازیں اور اس کی ہر حرکت کے ساتھ ہم نے خواب دیکھے، بے شمار خواب، جانے وہ سمجھتی بھی ہے یا نہیں، لیکن میں اسے تیرے میرے قصے سناتا ہوں اور سن کے ہنستی تحریم ہے۔ میں ابھی سے اس کے کان میں کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا تمہیں چاچو کی طرح ذمہ دار اور قابل بننا ہے، باپ کی طرح نہیں۔ شہیل میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ایسی محبت اور سکون تجھے بھی نصیب ہو۔ ڈیڈ، ممی اور بھائی کے ساتھ تو اس خوشی کو جیے جو میں تم سب سے دور جی رہا ہوں۔ کبھی یہ گلٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو تحریم اپنی محبت کے رم جھم کو موسلا دھار بارش میں بدل دیتی ہے۔ پھر میں اسے کسی گلٹ میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اس فیس سے نکل آتا ہوں کہ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، جیسی بھی ہے، حسین ہے بھائی میرے۔ پہلی فرصت میں سے گلے لگا لینا، اپنی کیلکولیشن والی عادت یہاں مت آزمانا۔ یقین کر، جہاں جس سے ہوگی یہ اتفاق نہیں ہوگا بلکہ یہ ازل سے لکھا لمحہ ہوتا ہے۔ شہیل کو دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک نور اور تابہ دونوں سو جاتی تھیں، لہٰذا اس نے بہت آہستہ سے دروازہ کھولا۔ بتی بند تھی۔ ملگی جی روشنی میں بستر پر صرف نور نظر آئی۔ پارٹیشن کی اس طرف سے ٹیبل لیمپ کی روشنی چھن کے ادھر جھانک رہی تھی۔ وہ دبے قدم چلتا اس طرح پہنچا۔ میز پر شرجیل کی ڈائری کھلی تھی اور اس کی کرسی پر بیٹھی تاباں کا چہرہ ضبط نے سرخ کر رکھا تھا۔ آہٹ پر اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اٹھنے یا گھبرانے کے بجائے چند پل اسے دیکھنے کے بعد ضبط کھو کے ایک دم رونے لگی۔ جانے ان سے اس نے کون سا صفحہ پڑھا تھا، ویسی بھی ہر صفحہ آنسوؤں کو دعوت تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، ڈائری بند کر دی۔ وہ اب چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شہیل نے یوں ہی کھڑے کھڑے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کے اس سے دور ہوئی۔ شہیل نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ انہوں نے ہر قدم پر آپ کو یاد رکھا ہے۔ اس کی بھیگی آواز بے حد دھیمی تھی۔ جتنی بھی زندگی اللہ نے دی تھی وہ انہوں نے بھرپور جی ہے۔ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں بند ڈائری پر ٹکی تھی۔ یہ اتنی پیاری لو سٹوری ہے کہ
आंसू निकल आते हैं। शहील ने दरमियान से उचक के जुमला मुकम्मल किया और इसे देखा। इसके आंसू थम गए थे, लेकिन इस फिक्रे पर एक नाफरमान आंसू गाल पर लुढ़क आया। शहील ने वो आंसू अपनी उंगलियों में मदगम किया। ये आप रोज़ पढ़ते हैं? इसने सर झुका के डायरी को छुआ। रोज़ नहीं, लेकिन अक्सर। इसने ताबा की सिमत रुख करके पीछे मेज़ का सहारा लिया। पता नहीं तुमने कौन सा हिस्सा पढ़ा। शहील की नज़रें डायरी पर धरे इसके हाथ का एक तायराना चक्कर लगा के फिर इसके चेहरे पर ठहर गईं। अगर शर्जील ने डायरी ना लिखी होती तो मैं ये इतराफ़ करने में बहुत वक्त लगाता कि। इसने रुक के आगे का जुमला अंग्रेज़ी में अदा किया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। धक, वो इसके लिए कहाँ तैयार थी। जिस सहूलत से वो कह गुजरा था, इतना ही मुश्किल पल इस पर कबूल करते गुजर रहा था। क्या कुछ नहीं था इस पल में? उम्मीद, खुशी, खौफ, बेयकीनी और मोहब्बत। मोहब्बत की इस कहानी में मोहब्बत सबसे आखिर में आई थी, पूरे तमाम और शान से। इतना बेयकीन तो नहीं होना चाहिए तुम्हें। इसने दोनों हाथ दस्तों पर रख के कुर्सी अपनी तरफ खींची और इसके चेहरे पर एक हाथ यूँ रखा कि अंगूठा इसके तिल को छू रहा था। वो आज यहीं रुकना नहीं चाहता था। तुम्हें भी अब तक अंदाज़ा तो होगा कि इसने अब के समंदर को कूजे में समेटने की कोशिश की और इजहार को 3 लफ्ज़ों में पिरोया। ताबा के आंसू छलक पड़े। इसने तिल से अंगूठा हटाया और झुक के जसारत कर ही ली। अब तुम्हारी बारी। मुझे यकीन दिलाओ कि मैं गलत नहीं, ना अकेला हूँ। शहील सीधा नहीं हुआ था। एक बार फिर गुफ्तगू सरगोशियों में ढल गई थी। वो इस कदर करीब था कि इसके आगे कुछ नहीं था। मुझे आपकी तरह बातें नहीं आती। फलते तर्ब और फलते जज्बात में ये अल्फाज भी मुश्किल से अदा हुए थे। मैंने कब कहा मुझे जवाब बातों में चाहिए? ताबा के अल्फाज पहले ही गुम हो गए थे और मुकाबिल इस्तकामत की शर्त पर खरा उतरने वाला बंदा था। आवाज़ और अल्फाज के बिना जवाब वाला तकाजा नामुमकिन भी तो नहीं था। नीचे यकयक शोर उभरा जो बतदरीज बढ़ता गया। वो गुसल खाने से नूर को नहला के बाहर लाई थी। इसको कपड़े पहनाते हुए इसने शहील को देखा, जिसे वहाँ आवाज़ें नहीं आ रही थी, या शायद इसके कान में एयरपोर्ट्स थे। नूर को पलंग से नीचे उतार के इसने पार्टीशन से अंदर झांका। इसे देखकर शहील ने एयरपोर्ट्स कान से निकाले। नीचे देखे ना, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। कैसी आवाज़ें? वो उठ के इस तरफ आया। अभी दरवाज़ा खोला ही था कि नीचे से राहील की बुलंद आवाज़ गूंजी, शहील, शहील, ताबा, नीचे आओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। किसी मुसीबत की दस्तक का खौफ दोनों के चेहरों पर था। नूर बेटा, आप यहाँ कार्टून देखें। शहील दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने नूर को पलंग पे बिठा के टीवी लगा दिया और ख़ुद भी शहील के पीछे दरवाजे से बाहर निकली। नीचे जमा सभी अफराद ऊपर रेलिंग की तरफ देख रहे थे। वहाँ सोनिया भी मौजूद थी। ताबा पर फिर घबराहट और इस्तराब सवार होने लगा। क्या बात है? शहील ने रेलिंग पर हाथ रखते हुए राहील से पूछा। नीचे आओ। उनकी गुस्सीली आवाज़ में दुख भी था। शहील ने माँ बाप को देखा जो अपने तासुरात से इसे समझाना चाह रहे थे कि वो हो चुका जो एक न एक दिन होना था। ताहम इसे वहाँ सोनिया की मौजूदगी खुल रही थी। वो ज़ीने उतरने लगा। ताबा भी इसके पीछे थी। इतना बड़ा झूठ शहील, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। उनके हाथ में कागज़ और लहजे में तासुफ था। किसकी औलाद है नूर? क्या छुपा रहे हो तुम हम सब से? कौन है ये लड़की जिसे बीवी बना के घर में रखा है, जिसके साथ रह रहे हो? भाई, ये मुतवक्के सवाल नहीं थे। इसे बुरा लगा। बीवी बना के रखा है क्या मतलब? शादी की है ताबी से। और नूर, ये झूठ मत बोलना शहील। उन्होंने दरमियान में ही हाथ उठा के पर्चा लहराया। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कि ताबा कभी माँ नहीं बन सकती। इन दोनों के साथ साथ फैज़ुद्दीन और नादरा भी चौंके थे। इसके बावजूद नूर मेरी और ताबी की बेटी है। इसका लहजा ही नहीं, जिस्म भी अकड़ गया था। इसने ताबा को देखा जिसकी आंखों के सामने धुआं धुआं सा था। तुमने इसे अडॉप्ट किया है? रानिया ने हैरत से पूछा। इस वजह से शादी छुपाई थी कि बांझ है? तुम्हारा मिजाज तो नहीं था ये, फिर तुम इतने धोखे में कैसे हो गए? या हमसे तुम्हें समझने में गलती हुई है? यूँ कहीं से बच्ची ला के तुम इसे हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं बना सकते। जाने किसका खून है, कौन माँ बाप थे, कोई भी ऐरा गैरा सुबहानी नहीं बन सकता। राहील, जानने वाले सभी जब्त कर रहे थे। हम नादरा के लिए ये सुनना आसान नहीं था। प्लीज़ मम्मी, अब आप इसकी साइड मत लीजिएगा। इतने झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसकी वजह से इतनी खिफ़त उठाई, फिर भी ये सोच कि इसकी फैमिली है। शर्जील की वजह से ये चुप रहा तो कबूल कर लिया। लेकिन ये, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कोई यतीम खाने से उठाया बच्चा हमारी फैमिली में नहीं आ सकता।
नूर शर्जील की बेटी है राहिल। नादरा ने बम गिरा ही दिया। क्या? वो झटके से पहले उनके पास गया, फिर शहील के सामने आया। खुदा का वास्ता एक बार सारा सच बता दो। किसी सदमे के तहत वो फिर नादरा की सिमत पलटा। आप लोग जानते हैं, हैरत और सदमे से इसका लहजा टूट रहा था। तुम बैठो, मैं सब बताता हूँ। ये मेरा फैसला था। फैज़ुद्दीन सुबहानी ने आगे आकर राहिल के हाथ पे हाथ रखा। वो इस वक्त सरबराह की जिम्मेदारी पे थे। भाइयों और औलाद के बीच खाई ना बने, इसी कोशिश में थे। शहील ने पास आके इसके पीछे बाजू फैलाया। इसका खौफ इसे फिर माजी में ले गया था। तुम नूर के पास रहो, इसने आहिस्तगी से कहा, और मुझसे सारी उम्मीदें रखो। यहाँ ज़रा देर में जो कुछ मुतवक्के था वो इसे इससे दूर कर रहा था। जाओ। इसने बाजू हटा के इसका रुख जीने की तरफ किया। इसमें वहाँ खड़े रहने की सकत नहीं थी। वो किसी तरह ऊपर आ गई। फैज़ुद्दीन सुबहानी चुप हुए तो सबने पहले रानिया ने मुंह खोला था। तो तुमने ताबा से निकाह अभी शर्जील की वफ़ात के बाद किया है? जी। यही बात फैज़ुद्दीन वाज़े बयान कर चुके थे, फिर भी इन्हें इससे तस्दीक चाहिए थी। और तुम इसकी पहली शादी और बांझपन के बारे में भी जानते थे? हाँ, ये सब बातें यहाँ किसी का मसला नहीं। अगर मैं इसमें खुश और राज़ी हूँ। रानिया के सवालों पर इसकी नागवारी वाज़े थी। असल बात यह है कि नूर शर्जील और तहरीम की बेटी है। ये इस कमरे के बाहर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। शहील ने सोनिया को देखा और इसने पहलू बदला। इसे लगा शहील ने दुरुस्त अंदाज़ा लगा लिया है कि वो रिपोर्ट्स इसी ने राहिल तक पहुंचाई थी। हम कब तक उनके डर से नूर को छुपाएंगे? राहिल को ये बात बुज़दिली लग रही थी। ये डर नहीं भाई, एहतियात है, ज़ीरो रिस्क की कोशिश। और हम नूर को छुपाएंगे नहीं। नूर से शर्जील का ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं करना है। और बाकी सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन तुम्हारा निकाह ज़रूरत की वजह से था। वो तो ताबी से मेरा निकाह किया था, किया नहीं। वो मैं जानता हूँ और इस पर मैं कोई बहस नहीं चाहता। इसने रानिया की बात काटी थी। वो चुप हो गई। फैज़ुद्दीन सुबहानी की ताकीद और तंबीह के बाद सबके साथ सोनिया ने भी यकीन दिलाया था कि वो ये बात अपने वालिदैन को भी नहीं बताएगी। इसे अंदाज़ा था, फिर भी वो तस्दीक के लिए राहिल से पूछना चाहता था कि इसे वो रिपोर्ट्स कहाँ से मिली। लेकिन नादरा इसे अपने कमरे में ले गई। तुम ताबी के बारे में जानते थे, फिर क्यों कि इससे शादी? इसलिए मम्मी कि शादी से पहले भी मेरे पास मेरी बेटी थी, शहील ने कहा। और जाने इस जुमले की कौन सी सच्चाई इन्हें आप दीदा कर गई। कोई और करे ना करे, लेकिन आप यकीन रखें, यह सच जान लें, ताबी के साथ मेरा मजबूरी और समझौते वाला रिश्ता नहीं है। मैं नूर और इसके साथ खुश हूँ, बल्कि इन्हीं के साथ खुश हूँ। नादरा के लिए ताबा का सच कबूल करना इतना आसान नहीं था, मगर बेटे की आंखों से छलकती सच्चाई भी झुटलाई नहीं जा सकती थी। ये मेरे लिए कभी आर्जी हल नहीं था, ना नूर की खातिर वक्ती जज्बाती फ़ैसला। मैंने ताबी को हमेशा के लिए अपनाया था। तुम खुश हो तो हम खुश बेटा। उन्होंने इसके सर पे हाथ फेरा। वो कमरे में आए तो पलंग पर ताबा के सीने से सर टिकाए नूर टीवी देख रही थी, और वह पलंग के पोस्ट से टिके मुसलसल आंसू खुश कर रही थी। नूर बेटा, टॉयज़ रूम में मुनज़्ज़ा आपी आपको बुला रही हैं। इसने नूर को पलंग से उतार के फर्श पर खड़ा किया। वो मुस्कुराती बाहर भागी। वो भी उठने लगी थी। शहील ने रोका और ख़ुद बैठ गया। मैंने नूर की जगह लेने के लिए इसे यहाँ से भगाया है। इसके शौक जुमले और तबस्सुम का जवाब वो इसे अंदाज में न दे सकी। हमेशा सर पे लटक रही तलवार से तो यही बेहतर था। ये हरगिज़ इसकी कैफियत नहीं थी। ताहम इस वक्त वो ताबा को मुतमईन करना चाह रहा था। इसने इसका इस्तराब जाहिर कर रहा हाथ थामा। आंटी ने जब निकाह की तजवीज़ रखी थी तभी कहा था कि दायमी और हकीकी रिश्ता होगा। अगर इस वक्त मुझे ख़ुद पर यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजार पाऊँगा तो मैं निकाह के लिए हाँ नहीं करता। मुझे नूर के लिए बेगर्ज और मुखलिस साथी चाहिए था, जो बिलाशुबा तुम थी। लेकिन इसे मस्बत सेहतमंद माहौल और घर देने के लिए ज़रूरी था कि मैं अपने साथ जबर ज़्यादती ना करूं। वो हाथ से नज़र हटा के इसे देखने लगी। तुम तब भी मुझे इतनी मुखलिस, नरम दिल और प्यारी लगी थी कि मेरा दिल तुम्हें सारी उम्र साथ रखने के लिए मान गया था। इस वक्त जब ये खबर नहीं थी कि आगे तुमसे इश्क हो जाएगा। वो मुस्कुराया। वो आंख बंद करके शहील के जज्बात पर ईमान ले आई थी, और इसने इसे औरों से मुख्तलिफ पाया था। उज़्मा के बाद इसके लिए हिफाजती दीवार बनने वाला वो वाहिद शख्स था, तो फिर वो इसके अंदर क्यों ना बसता। ताहम अब सूरत-ए-हाल बदल गई थी। इस पर लगे दाग से पर्दा उठ गया था, तो वो ही सारे इल्ज़ाम और ख़दशे इसकी तरफ उछालने में कितना वक्त लगना था। तुम्हारी इन रिपोर्ट्स पर कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, और कोई कहे भी तो वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता कि तुम एक प्यारी बेटी की प्यारी सी माँ हो।
ایک ساتھ مسرت اور تڑپ کے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب سی ہنسی نما سسکی ابھری تھی۔ ان چند لفظوں نے اسے کس آسمان پر پہنچا دیا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں کسی کے طنز کو، کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لانا ہے تابی، اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ اس سے لپٹ کے زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب جب سب کچھ کلیئر ہو ہی گیا تو اس ڈرامے کو اینڈ ہو جانا چاہیے۔ وہ پھر اسی اعتماد سے اس کے سامنے تھی جس اعتماد سے اس نے کہا تھا شادی اس وقت کرنا جب مجھ سے پیار کرنے لگو۔ وہ خود ماں نہ بن سکے اس سے بہتر وہ سوتیلی ماں اچھی جو خود بھی ماں ہو۔ مجھے نہ نور پر اعتراض ہے نہ اسے تمہارا نام دینے پر۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، جتنی جلدی نور کی زندگی میں آ جاؤں اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ چپ ہوئی لیکن شیل نے کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے طویل چپ پر ابرو اچکائے تو وہ ہلکی سی ہنسی کے بعد گویا ہوا یہی تھا یا مزید کچھ کہنا ہے؟ کم آن شیل، اس کا استہزاء سمجھ کے کرسی آگے کھینچ کے اس نے میز پر ہاتھ رکھے۔ ڈونٹ ٹیل می تم اس کے ساتھ انوالو ہو وغیرہ وغیرہ۔ تم جیسا انسان ایسے ان پلانڈ اسٹنٹ مجبوری میں ہی کرتا ہے سونیا۔ اس نے بھی ریوالونگ چیئر آگے کھسکائی۔ پہلی بات کہ خود پر اعتماد اچھی کوالٹی ہے، لیکن اوور کانفیڈنس اور اس کوالٹی کے بیچ کی لائن کو یہ اوور کانفیڈنس ہی بلرٹ کر دیتا ہے، پھر وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری بات کسی کو جان لینے کا زوم سب سے بڑی خرابی ہے۔ تیسری بات ان دونوں کا امتزاج بندے کو ایڈیٹ بنا دیتا ہے۔ سونیا کو اس عزت افزائی کی امید نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تن گیا۔ میرے بارے میں تمہاری یقین وہ ہیں جن سے تمہیں تسلی ملتی ہے، ورنہ میرے مزاج میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ ونس اینڈ فار آل سن لو، میں تمہارا کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنی بیوی بیٹی سے محبت ہے اور میں انہیں چھوڑ دوں گا، ایسا سوچنا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور میز سے فون اٹھایا، پھر کچھ کاغذات دراز میں ڈالے۔ اس کے اس اشارے پر خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے کرسی دور کی اور کچھ کہے بنا باہر نکل گئی۔ شیل نے مصروفیت کا ڈرامہ چھوڑ کر گہرا سانس لیا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کہ اس طرح دو ٹوک بات سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گھر پر ایک نیا منظر نامہ منتظر تھا۔ رانیہ الٹیمیٹم دے کے میکے چلی گئی تھی۔ وہ مزید دے کہ اب اس گھر میں اسی وقت آئے گی جب ہم سونیا اور تمہاری شادی کی تاریخ طے کریں گے۔ نادرہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا؟ اس عجیب فرمائش پر بھونچکا رہ گیا۔ ہاں، یہ غیر ضروری اور اوور ہو رہا ہے ممی۔ میری زندگی سیٹ ہے، کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر یہ تو بلیک میل ہے۔ وہ بچوں کو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ وہ زیادہ دنوں کے لیے جاتی تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ اسکول بھی وہیں سے جاتے تھے۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ادھر گیا ہے، اسے سمجھانے منانے ہی گیا ہوگا۔ ڈیڈ سے کہیں انکل سے بات کریں، یہ کوئی مذاق یا کھیل نہیں ہے۔ میں ہی ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ وہ اوپر آیا۔ تاباں دروازہ کھلنے پر بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ آتے ہوئے تینوں بچوں کی آوازیں وہ ٹوائز روم میں سن چکا تھا۔ اس کے بازو میں بیٹھ کے شیل نے ان کی انگلی انگوٹھے سے دور کی تو وہ چونکی۔ آپ کب آئے؟ اس نے چہرے کا فکر مند بجھا سا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ ایسی معمولی باتوں پر تمہاری صورت اتنی اداس ہوگی تو کیسے چلے گا؟ اسے کہاں اندازہ تھا کہ جو ایک بار قریبی رشتوں کے بدلتے رنگ دیکھ چکا ہو، سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا محسوس کر چکا ہو، وہ کم ہی رجائیت پسندی کا مظاہرہ کر پاتا ہے۔ وہ اس طرح راحیل بھائی کو پریشرائز کر سکتی ہیں، مجھے کبھی نہیں۔ ویسے یہ اسٹرینجی نہیں، حماقت ہے۔ اپنی ہستی بستی فیملی، پیارے بچوں کو یوں اپنی مرضی منوانے کی خاطر یوز کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اسے اس پل شیل حقیقت سے دور لگا۔ اس نے بڑے قریب سے دیکھا تھا کیسی جذباتی ہتھ کنڈے مقابل کے سوچ کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ عاقل بالغ انسان بھی ان میں الجھ کے اپنے وعدے اور اصول بھول جاتا ہے۔ وہ اسے اس سے اچھی امید اور توقعات رکھنے کا کہتا رہا تھا اور وہ امید اور توقعات کی ہی زخم کھولتا تھی۔ تابی وہ اپنی سوچوں میں گم غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں ابھی نہیں لگ رہا تو میں جلد سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے پاس خود پر یقین کی دولت تھی جس سے وہ اس کا بھی دامن بھرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دامن بچا رہی تھی۔ وہ بس مسکرا سکی اور شیل کو اس مسکراہٹ میں اندیشے اور بے یقینی صاف محسوس ہوئی۔ اسے دکھ ہوا۔ نور کے لیے اس نے بلا تامل اس کی کئی باتیں مان لی تھی، مگر اپنے لیے وہ متامل تھی۔
شعیل نے مزید کچھ کہے بنا اسے خود سے قریب کر لیا۔ تابا کا یقین لفظوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ثابت کر کے دکھانا ضروری تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے۔ اس نے رانیہ کے جانے کو اہمیت نہیں دی تھی اور باقیوں سے بھی یہی کہا تھا۔ بچے اور ان کے کام بھی تابا نے سنبھال لیے تھے، لیکن ہفتہ بھر سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی جب سب جوں کا توں رہا تو راحیل چپ نہیں رہ سکا۔ تم خود کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھو تو وہ غلط بھی نہیں۔ شرجیل نہ جاتا تو سونیا اور اس کی شادی تقریباً طے تھی۔ پھر تم بھی عین وقت پر چلے گئے۔ خیر، تمہارا جانا ضروری تھا، لیکن اس کے بعد تم نے سب کو اعتماد میں لے کر سچ بتانے کے بجائے جو کیا وہ کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اگر تم سچ بتا دیتے تو ہم اسی وقت سونیا اور تمہاری شادی کر دیتے۔ یہی سب لوگوں سے کہتے کہ تم ہم سے چھپا کے سب کر چکے تھے، اور نور تمہاری اور سونیا کی بیٹی ہے۔ اب بھی وقت ہے، ساری غلطیاں سدھاری جا سکتی ہیں۔ سونیا اس گھر میں آ جائے، نور کا راز چھپا ہی رہے اور سب خوش بھی ہوں۔ آپ سب سے اہم بات بھول رہے ہیں کہ میں تابی کے ساتھ خوش ہوں اور کمان شعیل، ہم سب جانتے ہیں تم نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اسی لیے اب ہر حال میں نبھانا چاہتے ہو۔ اسے چھوڑ دینے سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ویسے بھی وہ ایک راحیل بھائی پلیز، اس نے انہیں روکا۔ تابی سے نکاح کی وجہ جو بھی رہی ہو، میں نے سارے حقائق سمیت اسے قبول کیا تھا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں تو مجھے کرنے دیں۔ اس نے ایک کام سے کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ اس لیے کہ اس وجہ سے میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میرے بچے سفر کر رہے ہیں۔ ان کا سبل جواب دے گیا وہ غصے سے چیخ اٹھے۔ آپ کا گھر رانیہ اور سونیا کی بیکار ضد کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ بچے اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ ان کی ماں کو بچوں سے زیادہ اپنی بہن کی ضد پوری کرنی ہے۔ مجھے نور اور اپنی بیوی سے محبت ہے، میں کسی بھی وجہ سے انہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ سونیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مجھے حاصل کر کے وہ خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ میں وہ انسان نہیں جو بنا سوچے سمجھے لائف پارٹنر چوز کر لوں یا کسی پریشر معمولی ریزن کی وجہ سے پارٹنر بدل لوں۔ تابا سے میری زندگی بھر کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ بات سب جتنی جلدی سمجھ جائیں، حالات اتنی جلدی نارمل ہو جائیں گے۔ گھر کا ماحول کشیدہ تھا۔ فیض الدین اور نادرہ کا ایسی صورتحال سے پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ تابا خود کو مجرم گردانتی چپ سی ہو گئی تھی۔ عثمان سب سے بے خبر تھی۔ شعیل اس لیے بھی بھڑکا ہوا تھا کہ اسے زبیر اور سونیا کے رابطے کا علم ہو گیا تھا۔ تابا کی طبی رپورٹس باقی حقائق سمیت اسی نے سونیا کو دی تھیں۔ جب یہ بات اس نے فیض الدین سے کہی تو وہ رانیہ کے والد سے ملنے گئے، اور جانے انہوں نے کیا کہا اور کس انداز میں بات کی کہ اگلے دن رانیہ گھر آ گئی، تاہم وہ تابا اور نور دونوں سے کھنچی ہی تھی۔ ابھی گھر کا ماحول معمول پر آیا بھی نہیں تھا کہ ایک اور مصیبت نے گھر دیکھ لیا۔ اصولاً اور اخلاقاً تحریم کی موت کی خبر آپ کو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ وہ پورے کروفر سے صوفے پر بیٹھا یوں مخاطب تھا جیسے مجرموں اور غلاموں سے حساب کتاب لے رہا ہو۔ فیض الدین نے اندر ہی اندر بل کھاتے ہوئے شکر ادا کیا کہ اس وقت راحیل اور شعیل دونوں گھر میں موجود نہیں تھے۔ اپنے گھر کے افراد کی خبر گیری گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کا سوگ منا رہے ہیں اب تک، اس سے نکلیں تو کسی اور جانب دیکھیں۔ وہ غصے پر بند باندھے تحمل کا دامن تھامے تھے۔ آپ کو اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی، اس کا مطلب ہے آپ سے اس کا رابطہ تھا۔ اس کی آواز سرد اور سخت تھی۔ آپ میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجھ پر جھوٹے سچے الزام لگانے سے پرہیز کریں۔ فیض الدین نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک بھولی بھالی لڑکی کو ورغلا کر گھر سے بھگا لے گیا تھا، اور اس جرم کی سزا قانون میں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، مگر ہمارے یہاں موت ہے۔ شکر ہے آپ اپنے ہاتھ خون سے رنگنے سے بچ گئے۔ فیض الدین کھڑے ہو گئے۔ ایک اہم بات آپ بھول جاتے ہیں، وہ بچی عاقل و بالغ تھی۔ کیوں اسے ایک باہر والے پر آپ سے زیادہ اعتبار تھا؟ غور و فکر کرنے کا یہ نقطہ اہم ہے۔ خیر، اب ہمارے درمیان ایسا کوئی کنیکشن نہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پڑے۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ ہمارے راستے کبھی کراس نہ ہوں۔ فیض الدین نے آگے آ کر کہا، اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت نور اور تابا بات کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو دیکھ کے رک گئیں۔ ان سے نہیں ملوائیں گے؟ وہ فیض الدین کے بازو سے گزر کے ان دونوں کے سامنے آیا۔ تابا نے نور کو ٹانگوں کے قریب کھینچ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ یہ میری چھوٹی بہو اور پوتی ہے، شعیل کی وائف اور بیٹی۔ وہ تیزی سے تابا اور نور کے پاس پہنچے تھے۔ پوتی آپ کی باپ پر گئی ہے؟ وہ جھکا۔ کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟
اس نے نور کو مخاطب کیا۔ بے اختیار تاباں اس کے ساتھ پیچھے ہوئی اور نور سے پہلے جواب دیا، نور، نور سبحانی، نور۔ وہ دہراتا سیدھا ہوا۔ نائس ٹو میٹ یو نور۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور تاباں مزید دور ہوئی کہ مبادہ نور اس کے ہاتھ میں اپنا ننھا ہاتھ دے ہی نہ دے۔ جاؤ بیٹا، فیض الدین نے تاباں سے کہا، اور وہ اسی لیے تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ وہ اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور چھٹی حس نے پل بھر میں اسے خبردار کر دیا تھا کہ وہ اچھی خبر نہیں۔ جس طرح وہ نور کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مخاطب کیا تھا، وہ اس سے تحریم کا تعلق بھانپ گئی تھی۔ فیض الدین صاحب، ہمارے راستے آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ وہ کمینگی سے مسکرایا اور زوم بھری چال سے انہیں جتاتا باہر نکل گیا۔ فیض الدین گہری تشویش میں گرے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ فیض الدین سے پہلے وہ شعیل کو فون لگا چکی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے فوراً گھر پہنچا۔ بیٹا، تم نور اور تابی کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ۔ نادرا کو یہی ایک مناسب حل لگا۔ اب مزید خسارے ہم سہ نہیں پائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں ممی، کچھ نہیں ہوگا۔ شعیل نے انہیں تسلی دی۔ ممی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں شعیل۔ راہیل کو ماں کا مشورہ درست لگا تھا۔ وہ سب بھول کے اس وقت شرجیل کی بیٹی کے لیے فکر مند تھا۔ اس کا پرماننٹ حل سوچنا ہوگا۔ ہم یوں ڈرتے بھاگتے نہیں رہ سکتے۔ فیض الدین کے ذہن میں کئی حل آ جا رہے تھے۔ ہم اپنے خوف کو ان کی طاقت نہیں بنا سکتے۔ انہیں ہیڈ ڈاؤن فیس کرنا ہوگا۔ انہوں نے کبھی خوف کے سائے میں سانسیں نہیں لی تھیں، اور اب بھی یہ خیال انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ احتیاط اپنی جگہ، لیکن ان کے نزدیک دشمن سے ڈرنا کوئی خوبی نہیں تھی۔ تاباں کو پہلی بار نور کے لیے اپنی شدید محبت ڈرا گئی۔ پہلی بار وہ عظمیٰ سے بھی کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے لگا ان حالات میں بھی عظمیٰ کی پہلی فکر، پہلی ترجیح وہ خود ہوگی۔ وہ اسے مصیبت، خطرے میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی فیصلہ کر سکتی تھی جو اب اسے منظور نہ ہوتا۔ سب محتاط ہو گئے تھے۔ نور کو اسکول لے جانے واپس لانے کے لیے اب وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ شعیل کے ساتھ جانے لگی تھی۔ ایک دن اسکول سے فون آیا اور وہ دوڑ پڑے، چونکہ شعیل کے اسکول والوں کو سخت تاکید تھی کہ نور کو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ روانہ نہ کیا جائے۔ اس لیے جب نور کی نانی اپنے تعارف کے ساتھ اسے اسکول لینے پہنچی تو انتظامیہ نے شعیل کو فون کیا۔ ان کے اسکول پہنچنے تک وہ رکی نہیں تھیں، لیکن وہ سب اس واقعے سے ہل گئے تھے۔ شعیل تینوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ وہ اور صوبیہ قریب بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ صوبیہ کے بیٹے کا فون آیا تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تو مجھے ساری فکریں دے کر ریلیکس نہیں ہو سکتی؟ شعیل پاس والی کرسی پر بیٹھتے بولا تو وہ اپنی سوچ سے باہر آئی۔ ٹرسٹ می، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے نور اور تحریم کا رشتہ مخفی رکھنے کی جان توڑ کوشش کی تھی، لیکن ناکامی کے بعد ہاتھ ملنے، افسوس کرنے یا جنہوں نے اسے افشا کیا ان سے الجھنے کے بجائے اب جو ہو چکا اس سے نپٹنے کی تیاری میں تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن کوشش کے باوجود یہ انگزائٹی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کا لہجہ بے بسی کا مظہر تھا۔ پہلے جی توڑ کوشش تھی کہ انہیں علم نہ ہو سکے، مگر اب یہ بات کھل ہی گئی ہے تو ان سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانا اس کا حل ہے۔ وہ جتنی آسانی اور بے فکری سے کہہ رہا تھا، یہ ہرگز اتنا سہل تھا، نہ وہ بے فکر تھا، مگر وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ ہم ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں، جائیں گے کبھی، لیکن اس مسئلے سے فرار کی صورت میں۔ اس نے انکار کر دیا، مگر طابہ کو یہی مناسب حل لگ رہا تھا۔ پھر دن رات اسی کو سوچتے ہوئے اس کے ذہن نے اس کا حل پیش کر دیا۔ نور کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلی، پھر اسے کسی کام سے بھیج کر خود اتر گئی کہ وہ ٹیکسی سے گھر آ جائے گی۔ ابھی وہ فون میں پتہ پڑ رہی تھی کہ شعیل کی کال آ گئی۔ کہاں ہو تم؟ مارکیٹ جا رہی تھی کچھ کام سے۔ تو ڈرائیور کو کیوں چھوڑ دیا؟ طابہ ڈرائیور کی حرکت پر جذبیز ہوئی۔ ڈرائی کلیننگ کلیکٹ کرنی تھی، وہ دوسری طرف ہے تو ڈرائیور کو ادھر بھیج جائے۔ تابی، میں نے تمہیں یوں اکیلے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ مارکیٹ والا کام کل میرے ساتھ کر لینا، ابھی دوسرا ڈرائیور کار لے کر آئے گا، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے پاس کار رکی۔ تم پلیز اس کے ساتھ گھر جاؤ۔ اچھا، چونکہ وہ چوری چھپے کچھ کرنے جا رہی تھی اس لیے بنا بحث مان گئی، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دور دور سے نور اور اس کی حفاظت پر اور بھی افراد مامور تھے۔ اس کے بعد اس نے اتوار کا دن چنا تھا، جس دن سب گھر پر موجود ہوتے اور دیر سے اٹھتے تھے۔ شازی، وہ اور نور اس دن باہر نکلتی تھی۔ وہ نور اور شعیل کو سوتا چھوڑ کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔
इस संगदिल औरत के चेहरे पर पत्थरों सी सख्ती और बेरौनकी बिखरी पड़ी थी। इसने इनकी रोखी सत्ताइश को नज़रअंदाज करके मुद्दा बयान किया। आप हमसे और नूर से क्या चाहती हैं? फ़र्ज़ करो मैंने तुम्हें बता दिया। वो बड़े से ड्राइंग रूम के ऊंचे हिस्से में खड़ी थी। 2 ज़ीनें उतर के सिटिंग एरिया में आईं जहाँ ताबा खड़ी थी। तुम जानकर क्या कर लोगी? इससे फासले पर रुक कर उन्होंने बात मुकम्मल की। दरवाजे के दोनों जानिब खड़े कद्दावर हट्टे कट्टे मुसल्ला मुहाफिज पलके झपकाए बिना इसे घूर रहे थे। उनके भांजे भी अंदर आ चुके थे। क्या आप नूर की जान लेना चाहती हैं? इसे इनकी तरह घुमा फिरा की बात करनी नहीं आती थी और ना वो वहाँ किसी मुज़ाकरे की खातिर आई थी। हम क्यों किसी की जान लेना चाहेंगे? लहजे का मसनूईपन इसे अपना इस्तेहज़ा महसूस हुआ। उन्होंने कहते हुए दोनों भांजों को देखा जो हंसती है। वो जाल में फंस चुकी चिड़िया के नज़ारे से महफूज हो रहे थे। अगर किसी का खून बहा के ही आपका गुस्सा बदला इंतकाम पूरा हो सकता है तो मुझे ख़त्म कर दें। किसी मासूम की ज़िंदगी क्यों लेना चाहती हैं आप? फरीदा बेगम के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा। आपने तो इसकी माँ को एक अरसा अपनी कोख में रखा है। आपके वजूद का हिस्सा थी वो, और नूर इसका हिस्सा है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इस नन्ही मासूम जान को कोई तकलीफ भी पहुँचे? कोख जब मन मर्जी से हरी और आबाद हो तो ही दिल से जुड़ती है। जब जब इसकी माँ मेरे वजूद में सांस लेती थी मेरी नफ़रत में इजाफा होता था। उनके दिल की स्याही चेहरे पर फैल गई थी। तो आप पैदा करती इसका गला घोंट देती। क्यों जिंदा रखा इसे? ताबा की बात पर एक जहर खन तबस्सुम उनके होंठों पर लहराया। तुमने कभी नफ़रत की होती तो समझती। इसे मार कर मैंने तो उम्र भर तड़पना ही था। इंतकाम ऐसी चुटकियों में पूरे हो तो तिश्नगी कभी नहीं जाती। माँ जी, उनके भांजों में से वो गोया हुआ जिसे वो पहली बार देख रही थी वो यकीनन तहरीम की बड़ी बहन का शौहर था। इसे बंद कर दें या अभी फ़ोन करके बदले में नूर को लेकर यहाँ आने को कहें। इसके 2 टोक और सर्द लहजे पर ताबा के बदन में बिजली सी दौड़ गई। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मार दें, नूर को बख्श दें, इस पर रहम करें, अल्लाह से डरें। इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। वो दूसरा शख्स जो उस दिन उनके ड्राइंग रूम में मिला था हंसने लगा। आप लतीफ़े अच्छे सुनाती हैं। इसने जैसे बमुश्किल अपनी हंसी काबू करके इसकी तारीफ़ का वक्त निकाला। साफ जाहिर था कि वो इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसे देखकर पहली बार ताबा को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। पहली बार ख्याल आया कि इसने आके कहीं गलती तो नहीं करती। ये मेहमान है हमारी, इसे बंद क्यों करेंगे? हम अपने शायान शान इसकी खातिर मदारत करेंगे। तहरीम की माँ ने मायने खेज़ अंदाज में इन दोनों को देखा। इसे अफसोस हुआ कि फ़ोन भी कसदन घर छोड़ के आई थी। बैठो। उन्होंने इसे देखते हुए पीछे सोफ़े की सिमत इशारा किया, फिर मुलाजिम को आवाज़ लगाई, मेहमान के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो। देखें, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इसने ऊंची मजबूत आवाज़ में कहा। शहील के होते आप नूर का बाल भी भीखा नहीं कर सकते, लेकिन ये मौका है कि अपने इंतकाम की आग बुझा लें। खून बहाना ही मकसद है आपका। आपके हाथों गिरी एक लाश ही आपको सुकून दे सकती है, तो मुझे तहरीम समझ लें, मार डालें और इस कहानी को यहीं ख़त्म करें। बड़ा शौक़ है तुम्हें मरने का। पहले अपने ड्राइंग रूम में देखा बंदा आगे आया तो वो भी पूरा कर देंगे। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। ताहिर। फरीदा बेगम की कड़क आवाज़ पर मौतबाना अंदाज में उनकी सिमत पलट गया। मेहमान नवाजी इस तरह नहीं होती। आगे उनकी बात बाहर से उभरे दौड़ते कदमों के शोर में दब गई। वो गेट पर पुलिस आई है। मुलाजिम घबराया सा था। इन तीनों की शोले बरसाती नज़रें इसकी तरफ उठी। तुम इन लोगों की मिली जुली साजिश के तहत यहाँ आई हो। पल भर में माहौल और अंदाज बदल गए थे। फरीदा बेगम ने आगे आकर गुद्दी के बालों से पकड़ के इसका सर पीछे किया। नहीं, घर में किसी को इल्म नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। इसने इनके हाथ से बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो। उन्होंने झटके से इसके बाल छोड़े। वो अपनी जगह से हिल गई। बाकर फ़ौरन बाहर दौड़ा। गेट पर 2 जीपें, एक कार, सब इंस्पेक्टर और हवालदारों के साथ शहील भी मौजूद था। मिस्टर शहील ने कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने उनकी वाइफ को अगवा किया है और वो इस वक्त आपके घर में मौजूद है। इंस्पेक्टर की बात पर वो फौरी जवाब नहीं दे सका। अगर ताबा भी इस मंसूबे में शामिल थी तो बाहर आके वो वही कहती जो उन्होंने तय कर रखा था, यानी अगवा की झूठी कहानी। ऐसी सूरत में बेहतर ये था कि वो ताबा की मौजूदगी से इनकार करें और इसे अंदर ही कहीं छुपा दिया जाए। लेकिन अंदर वाले बाहर क्या चल रहा है इससे वाकिफ़ नहीं थे।
गेट के CCTV का स्क्रीन उसके और ताहिर के कमरे में था, ड्राइंग रूम में नहीं। इसकी खामोशी शहील से बर्दाश्त नहीं हुई। इसने आगे आके पूरी कुव्वत से ताबा को पुकारा और आगे जाता, लेकिन गेट पर खड़े मुहाफिज इसे रोक चुके थे। ये तो सरासर झूठ और इल्ज़ाम है इंस्पेक्टर साहब। शहील ने फिर लगातार 2-3 बार इसे पुकारा। अंदर शहील की हल्की सी आवाज़ पहुंच रही थी, देखो ताहिर, क्या चल रहा है? फरीदा बेगम ने इसतरारी अंदाज में कहा और वो बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इन दोनों की तवज्जो इससे हटी थी। अचानक ही ताबा ने बाहर की सिमत दौड़ लगा दी। वो दोनों इसके पीछे लपके, मगर इसमें कोई तूफ़ानी कुव्वत आ गई थी। इसे बाहर खड़ा शहील नज़र आ गया था, जिसके चेहरे पर फैला तफक्कुर बेकरारी देखते ही इसे रोना आ गया। तुम ठीक हो? इस पर नज़र पड़ती हुई मुहाफिज को धक्का देता अंदर आया। ताबा ने बस सर हिला दिया कि वो बोलने के काबिल नहीं थी। वो इसीलिए गेट से बाहर आया। पीछे फरीदा बेगम और ताहिर भी थे। इंस्पेक्टर ने इससे पूछा और इसने खुद वहाँ आने का इकरार कर लिया। शहील और इन तीनों के बीच पर तेज़ सी मुकालमेबाजी, इल्ज़ाम तराशी और धमकियों के बीच वो चुप खड़ी रही। ताहिर बेहद गुस्से में आ गया था। ज़रा देर पहले वो नई पेशबंदी का मज़ा ले रहा था, इसकी जगह झुंझलाहट थी। इसके खुद चल के उनके दर तक आने के बावजूद फिर शहील का इसे वहाँ से ले जाना और बदले में उनके हाथ कुछ ना आना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसे वो शहील की जीत और अपनी शिकस्त के तौर पर देख रहा था। शहील और इन्हें किसी तरह चुप करवा के इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ रवाना हुआ और वो दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। सॉरी, इसने शर्मिंदा सी नज़र शहील पर डाली। घर चलकर बात करेंगे। हद दर्जा संजीदा था। आने से पहले वो पुराना केस, नूर की शनाख्त, तहरीम की बहन की मौत, शर्जील की डायरी, स्कूल में इन्हें इत्तला दिए बिना मिलने की कोशिश, और पिछले चंद दिनों में ताहिर और बाकर की गैर कानूनी सरगर्मियों की हासिल शुदा तफसील का हवाला देकर नूर को इन लोगों से जान का ख़तरा है, यह अर्जदाश्त भी दे आया था। इसने अपनी अर्ज़ी में शर्जील और तहरीम की हादसाती मौत पर भी शुबे का इजहार किया था। इसे इनकी मौत के हादसाती होने का यकीन था, लेकिन ये शिकायत की शिद्दत और गहराई बढ़ाने के साथ दबाव बनाने का हरबा था, क्योंकि अगर वो लोग शर्जील और तहरीम का पता लगा चुके होते तो नूर इन्हें कभी ना मिलती, बल्कि ऐन मुमकिन था वो इसके वजूद से ही लाइम रहते। शहील, ताबा की घबराई आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकल कर इसे देखने लगा। वो शायद हमारे पीछे आ रहे हैं। ताबा ने पलट के देखा। शहील ने रफ्तार बढ़ाई और अगले सर्कल से रास्ता बदलने का सोचा कि इस जानिब की सड़क आगे मसरूफ़ होती थी। इसने सर्कल के पास रफ्तार कम की और ताहिर ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसे जा लेने की कोशिश में रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। अपने पीछे मुखालिफ सिमत और दाएं तरफ देखते हुए शहील ने इंडिकेटर के बिना सर्कल से दाएं तरफ कार मोड़ ली। शिट, ताहिर ने इसी रफ्तार में गाड़ी मोड़ना चाहिए। साथ बैठा बाकर चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उछलती गई। शहील पीछे इन्हें देख रहा था जब ताबा चीखी। दफ़ातन शहील का पैर पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पड़ा, लेकिन वो फिर भी अगली कार से टकरा गए थे। शहील और ताबा को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन ताहिर मौका पर ही फौत हो गया था और बाकर ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तुम्हें बेटी क्या मिली? माँ को फरामोश कर दिया? उज़मा दरवाजे से कहती अंदर आई। तुम्हारे बिना क्या करती मैं इस दुनिया में? वो पलंग के करीब पहुँची और वो उठ के इनसे लिपट गई। तुम्हारी माँ औलाद की खातिर जान लेने पर यकीन रखती है। तुमने जान देना कहाँ से सीख लिया? इसे खुद में भींचते हुए उन्होंने शिकायत की तो वो और तेज़ी से रोने लगी। मैंने तुम्हें शहील के हवाले से यकीन के बाद ही किया था कि वो हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हें इस पर यकीन करना नहीं सिखा पाई। उन्होंने बड़ी देर बाद इसे खुद से अलग किया। मुझे शहील पर भरोसा है और था अम्मी, इसने गाल खुश्क किए। लेकिन बस मुझे सूली पर लटके रहने के बजाय आर पार हो जाने की जल्दी थी। इसने धीमे से कबूल किया। वादा करो, कुछ भी हो जाए आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करोगी। उनका अंदाज फिर उस्तादों वाला तंबीही हो गया तो वो फिर इनके गले लग के मुस्कुराती। नादरा ने भी इसे डांट पिलाई, फिर बड़े प्यार से इसके हाथ थाम के कहा था। साबित हुआ ममता का ताल्लुक़ कोख से नहीं, दिल और एहसास से है, और ये कि दुनिया की हर माँ अजीम नहीं होती और ना हर बेऔलाद औरत ममता से खाली। तुमने वहाँ जाके नादानी की, लेकिन अब इसके बाद कोई उंगली उठाई तुम पर, उंगली ना तोड़ दूँ इसकी, तो फिर कहना। वो इनके साथ हंस पड़ी थी। माँ और सास से वो कह नहीं सकी, लेकिन शहील से इसने शर्मिंदा करने वाला सच कह दिया था।
دنیا ہزار طریقوں سے باور کراتی ہے کہ اگر آپ ماں نہیں بن سکتی تو آپ کا وجود، آپ کی زندگی بیکار ہے۔ دنیا میں آپ سے ناکارہ شے کوئی نہیں۔ میں پڑھی لکھی اور باشعور بھی اس گلٹ کا شکار تھی کہ اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی مصرف نہیں، مجھ سے بے مقصد بے معنی کوئی نہیں۔ امی اور آپ کی محبتیں بھی مجھ میں وہ اعتماد پیدا نہیں کر سکی تھیں کہ میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑ دیتی، انہیں خود پر اثر انداز نہ ہونے دیتی۔ وہاں جا کے میں اپنی زندگی کو رائیگانی سے بچا رہی تھی۔ میں نے سوچا ساری فکروں اور پریشانیوں کا حل میری بے مصرف زندگی کی قربانی ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہوگی۔ میں شیل نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی بات گم ہو گئی۔ زمین پر بھیجی گئی اللہ کی کوئی چیز بے مصرف نہیں، پھر تم تو جیتی جاگتی انسان ہو تابی۔ اور ایک بات کبھی مت بھولنا، اب تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ روانی سے رونے لگی تھی۔ طاہر کی وفات کے کئی مہینوں بعد باقر کو ہوش آیا تھا، لیکن وہ اپنی ٹانگیں اور کھڑے رہنے کی صلاحیت گنوا چکا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد فریدہ بیگم کا جسم دائیں جانب سے مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں ہیپی ٹینشن سینٹر میں داخل تھی۔ عدالت میں کیس اب بھی چل رہا تھا۔ سب کے سمجھانے کے بعد بھی وہ اس مرکز کے ملاقاتی اوقات میں نور کو ان کے ملوانے لے جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تابا بھی ان کے پاس چپ بیٹھی رہتی اور نور دونوں کے سامنے کھیل میں مصروف ہوتی یا کبھی تابا سے باتیں کرتی۔ اس کے نزدیک یہ بھی بڑی تبدیلی تھی کہ وہ اسے روکتی نہیں تھی۔ میرا یقین ہے کوئی ماں ایسی سنگ دل نہیں ہوتی۔ ایک دن آپ کا خول بھی چٹکے گا، وہ ہر بار ان سے کہتی۔ اس کے علاوہ سب کو اب بھی اندیشے گھیرے رہتے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نادرہ اور صوبیہ کا خیال تھا کہ یہ بیماری بھی ڈرامہ ہے۔ اس طرح وہ تابا اور نور کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کسی دن کوئی انہونی نہ ہو جائے، لیکن وہ سب کو مطمئن کرتی کہ اتنا منفی نہ سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پتھر دل بھی پگھل سکتے ہیں۔ وہ مرکز عوامی جگہ تھا اور دوسرے شیل جانتا تھا کہ عدالتی کیس کے ساتھ وہ اب نور کا تابا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کمرے کا پارٹیشن اب بھی موجود تھا، البتہ کاؤچ بس جگہ پر کرنے کے لیے تھا۔ آج عظمیٰ عشائیے پر مدعو تھیں۔ آپ نے ابھی کیا کام نکال لیا ہے؟ وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالتے ہوئے اس طرف آئی۔ شیل ٹھیک ڈائری کی بناوٹ جیسے ڈبے میں ڈائری رکھ رہا تھا۔ اب آپ پڑھیں گے نہیں؟ اس کا سوال حیرت بھرا تھا۔ یہ شرجیل سے میری ملاقات ہے، اسے کیسے زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ اس نے ڈائری پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن اب خیال یہ بھی ہے کہ اسے لمبے عرصے تک سنبھالنا ہے، اس لیے حفاظت کی خاطر اس باکس میں ڈال کے اندر کیبنٹ میں رکھتا ہوں تاکہ صحیح وقت پر اسے نور کے حوالے کر سکوں۔ اسے بھی اپنے ماں باپ کی پیاری سی کہانی کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس نے ڈبہ بند کیا اور جھک کے اندر رکھا، پھر دراز سے کچھ نکال کے اس کے پاس آیا، جسے اس کا یہ خیال بہت پسند آیا تھا۔ تم یہ سب چھوڑو، وہ کان کے آویزے میں الجھے بال نکال دی تھی۔ شیل نے اس کا ہاتھ ہٹا کے الجھے بال خود نکال دیے۔ اور یہ دیکھو، ابھی تو کوئی موقع نہیں ہے۔ شیل نے خوبصورت کاغذ میں ملفوف تحفہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تھامتے ہوئے کہا، تحائف کے لیے موقع نہیں، محبت ضروری ہے، تحفہ دینے والے سے، لینے والے سے، اور تحفے سے بھی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ احتیاط سے غلاف اتارتے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہاں ملی؟ تھینک یو۔ این ایپل اے ڈے ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے تو پوئم اے ڈے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اور پاس آیا۔ روز ایک سنائیں تو پتہ چلے۔ وہ مسکرائی۔ ابھی لو۔ شیل نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور درمیان سے کھولی۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کے نور اندر آئی اور پارٹیشن کے پاس رک گئی۔ مما! اور تابا ساکت ہو گئی۔ اس بار اس نے غلطی سے مما نہیں پکارا تھا۔ نانو آ گئی ہیں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹنے لگی تھی کہ تابا نے دوڑ کے اس کا بازو تھاما۔ ابھی؟ کیا کہا آپ نے؟ اس نے جھک کے پوچھا۔ مما! کس نے کہا آپ سے مجھے مما کہنے کو؟ اس نے یکایک مچلے انڈے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا اور نور نے شیل کی جانب ہاتھ اٹھایا۔ وہ شیل کو دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئی اور نور دروازے سے باہر دوڑ گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ ہنسنے کی کوشش میں رو پڑی۔ شیل یوں ہی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے قریب آیا اور تابا کے احساس تشکر اور مسرت نے اسے معانقے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تو میں نے پوئم بھی سنانی ہے۔ شیل کی سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تھی اور وہ روتے روتے ہنستی۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ پھر سے آؤں گی کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
फ़ी अमान अल्लाह।